کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم پر آنے والی آزمائش ہمارے لیے ہوتی ہی نہیں، اس کا مقصد ہی دوسروں کی اصل شکل دکھانا ہوتا ہے۔ وقت کی تیز رفتار ہی سکھاتی ہے، بتاتی ہے اور دکھاتی ہے، مسافر بھی، اپنے بھی اور پرائے بھی۔ دو باتیں ہمیشہ یاد رکھیں، کبھی تھوڑے سے مزے کے لیے گناہ نہ کرنا، کونک کا مزہ ختم ہو جائے گا لیکن گناہ تمہارے ساتھ جائے گا، اور کبھی تھوڑی سی مشقت کے خوف سے نیک عمل ترک نہ کرنا، کیونکہ مشقت ختم ہو جائے گی لیکن نیک عمل تمہارے ساتھ جائے گا۔ میرے وہم سے میرے گمان تک، یہ مرحلہ وفا کا تھا، میری طلب سے میرے نصیب تک، یہ معاملہ خدا کا تھا۔ اس غریبی سے پناہ مانگو جو مایوس کر دیتی ہے، اور اس ماں سے پناہ مانگو جو مغرور کر دیتا ہے۔ ہر خاموشی انا نہیں ہوتی، کچھ خاموشیاں صبر کا حصہ ہوتی ہے۔ جب دل ٹوٹتا ہے تو ہر کوئی کہتا ہے کوئی بات نہیں ہے، اس سے بھی اچھا ملے گا، لیکن کوئی یہ نہیں سمجھتا کہ ضرورت اچھے کی نہیں ہوتی، اس کی ہوتی ہے جس سے محبت ہو۔ شطرنج میں وزیر اور زندگی میں ضمیر اگر مر جائے تو سمجھو کھیل ختم ہو چکا۔ اگر اپنا گھر اپنے سکون کا باعث نہ بنے تو سمجھ لو کہ توبہ کا وقت آ گیا ہے۔ دکھ تماشا لگائے رکھتا ہے، زندگی تالیاں بجاتی ہے، آنکھ رہتی ہے بے وجہ پورنم، بے بسی روز مسکراتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی جانب سے مصائب تنبیہ کرنے کے لیے آتے ہیں، یہ عین رحمت ہوتے ہیں تاکہ تم کو غفلت سے بیداری حاصل ہو۔ ہمیشہ دوسروں کے جذبات کا خیال رکھیں، کیونکہ بعض اوقات آنسو کا مطلب خوشی اور مسکراہٹ کا مطلب درد ہوتا ہے۔ کوئی یہ کیسے سوچ سکتا ہے کہ حساب نہیں ہوگا، وہ بخشا جائے گا۔ یاد رہے حساب دینا ہوگا، ایک ایک آہ کا، آنسو کا، تڑپ کا، بے حسی کا اور بے رحمی کا۔ حقوق اللہ کے بعد حقوق العباد کا معاملہ بھی بہت سخت ہے۔ افسوس کچھ نہیں، سبھی لوگ یہ بات بھلا بیٹھے ہیں۔ اگر آپ سوچ رہے ہیں کہ ہر چیز آپ کے ہاتھوں سے نکل رہی ہے اور حالات آپ کے مطابق نہیں ہیں، تو ایک دفعہ اس درخت کے بارے ضرور سوچنا جو ایک کر کے اپنے تمام پتے کھو دیتا ہے لیکن پھر بھی کھڑا رہتا ہے، اس امید پر کہ بہار کے دن آئیں گے۔ کچھ لوگ ساری رات اپنے لیے جنت کی دعائیں مانگتے ہیں، لیکن دوسروں کی زندگی انہوں نے جہنم بنائی ہوتی ہے۔ اگر تمہیں ایک دوسرے کے اعمال کا پتہ چل جائے تو تم ایک دوسرے کو دفن بھی نہ کرو۔ اللہ نے تمہارے عیب چھپا رکھے ہیں، اس پر شکر ادا کرو اور دوسروں کے عیبوں کو بھی چھپانے کی عادت ڈالو، کیونکہ برائیاں آپ میں بھی ہیں اور زبانیں دوسروں کے پاس بھی ہیں۔ الفاظ کا چناؤ سوچ سمجھ کر کریں، جب آپ بات کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کے الفاظ آپ کے خاندان کا پتہ، مزاج اور آپ کی تربیت کا پتہ دے رہے ہوتے ہیں۔ میں نے لوگوں سے متاثر ہونا چھوڑ دیا ہے، کیونکہ لوگ وہ نہیں ہوتے جو وہ نظر آتے ہیں۔ یہ زندگی ایک سمندر ہے اور اس کی ہر لہر آزمائش۔ جب کوئی لہر ساحل پر موجود چٹان سے اگر ٹکراتی ہے تو اگر چٹان مضبوط ہو تو لہر شرمندہ ہو کر واپس لوٹ جاتی ہے۔ اس کے برعکس اگر چٹان کمزور ہو تو لہریں اسے ریزو ریز کر دیتی ہیں۔ انسان بھی ایک چٹان کی مانند ہے، اگر وہ مضبوط اعصاب کا مالک ہو اور وہ ہر آزمائش کا مقابلہ مضبوطی سے کر سکے تو آزمائش خود شرمندہ ہو جاتی ہے، جبکہ اگر انسان کمزور ہو تو آزمائشیں اسے توڑ پھوڑ کر اس کی ہستی کو ریزہ ریزہ کر دیتی ہے۔ اللہ کو بہت پسند ہے دولت مند کی عاجزی، جوانی کی عبادت، غریب کی سخاوت اور گنہگار کی توبہ۔ اس دن تمہاری سب پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، جس دن تمہیں یہ یقین ہو جائے گا کہ سب کام اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے۔ زندگی اور استاد بہت کچھ سکھاتے ہیں، فرق صرف اتنا ہی ہے، استاد سبق دے کر امتحان لیتا ہے اور زندگی امتحان لے کر سبق دیتی ہے۔ چھوٹے ہمیشہ اپنے بڑوں سے سیکھتے ہیں، عبادتیں بھی، محبتیں بھی اور نفرتیں بھی۔ جانتے ہو وہ تمہیں مشکل میں ڈالنے سے پہلے وہ تمہیں مشکل سے نکالنے کا وسیلہ بناتا ہے۔ ڈھونڈنا ہے تو پرواہ کرنے والوں کو ڈھونڈو، استعمال کرنے والے تو خود ہی آپ کو ڈھونڈ لیتے ہیں۔ خدا نے یہ صفت عورت کو بخشی ہے کہ وہ پاگل بھی ہو جائے تو اولاد یاد رہتی ہے۔ رہنے کی بہترین جگہ میں ایک بہترین جگہ اپنی اوقات بھی ہے۔ اپنے حال پر افسوس کرنا اور اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے قابل رحم ثابت کرنا اللہ کی ناشکر گزاری ہے۔ دنیا اگر ہاتھ سے نکل جائے تو بندہ غریب ہو جاتا ہے،
और यही दुनिया अगर दिल से निकल जाए तो बंदा वली हो जाता है। दौलत कुशादा करनी हो तो अल्लाह की राह में खर्च करो, दिल कुशादा करना हो तो अल्लाह के जिक्र में मशगूल रहो, और अगर इज्जत कुशादा करनी हो तो दूसरों का एहतराम करो। 3 चीजें इंसान को बाकमाल बना देती हैं: ठंडा दिमाग, 2 मीठी जबान, 3 नर्म दिल। एक शख्स कहने लगा, बेटियों के इतने मसले होते हैं, अच्छा हुआ मेरी बेटी नहीं है। जवाब दिया गया, अल्लाह भी बेटी इसी को देता है जिसकी उसे पालने की औकात होती है। जो इंसान अपने हिस्सा की रोटी भी बांट देता है, इसका रिस्क कभी खत्म नहीं होता। अगर आप जिंदा हैं तो गलत बातों की मुखालफत करना सीखी, लहरों के साथ लाशें बहा करती हैं, राख नहीं। ज्यादा समझदार और ज्यादा बेवकूफ, दोनों में कोई फर्क नहीं होता कि ये दोनों किसी की नहीं सुनते। माँ बाप के साथ आपका सलूक ऐसी कहानी है जो लिखते आप हैं, लेकिन आपकी औलाद आपको पढ़कर सुनाती है। जब घर के बड़े रुखसत हो जाते हैं तो अपने साथ बहुत सारी बरकतें और बेफिक्रियां भी ले जाते हैं, जिससे उम्मीद ना हो वो बुरे वक्त में काम आ जाते हैं, और हमेशा करीब रहने वाले अक्सर भरोसा तोड़ देते हैं। जिसकी मस्ती जिंदा है, इसकी हस्ती जिंदा है, वरना यूं समझ लो कि वो जबरदस्ती जिंदा है। किसी को हराना बहुत आसान होता है, लेकिन किसी के लिए हार जाना बहुत मुश्किल होता है। कुछ चीजें अक्कड़ की वजह से नहीं, बल्कि खुद की इज्जत बचाने के लिए छोड़नी पड़ती हैं। अगर तुम्हें नींद नहीं आ रही तो उठो और कुछ करो, बजाय लेटे रहने और फिक्र करने से। नींद की कमी नहीं, बल्कि फिक्र तुम्हें नुकसान पहुंचाएगी। बात यह है कि बहता हुआ पानी कभी रुकता नहीं है, इसलिए बस बहते रहो, कभी ना कभी अब समंदर से मिल ही जाओगे। अगर आप किसी भी चीज के बारे में सोचने में बहुत ज्यादा वक्त लगाते हैं तो आप कभी उसे कर नहीं पाएंगे। अगर आप अपनी जिंदगी से प्यार करते हैं तो वक्त मत बर्बाद करें, क्योंकि वो वक्त ही है जिससे जिंदगी बनी होती है। लोग हंसेंगे जरूर जब तुम कुछ अलग और नामुमकिन काम की शुरुआत करोगे, लेकिन जब कामयाबी पालोगे तो लोग सलाह लेने आएंगे। अल्फाज हैं तो थोड़े खर्च कर लो, सबसे मीठा बोल बोल कर वैसे भी एक ना एक दिन खामोश हो ही जाना है। जब खानदान के लोग खराब लगने लगे और पराये अपने लगने लगे तो समझ लीजिए तबाही का वक्त शुरू हो चुका है। जो हर चीज को आसान समझता है, इसे बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। कपवरे पर लहसुन का छिलका मसल कर झटके मारो, औरत तनी आ जाएगी लेकिन मनी नहीं निकलेगी। जब एक फूल मरता तो इसमें से बीज जन्म लेता है, जब बीज मरता है तो उससे पौधा होता है, और यूं जिंदगी जारी वो सारी रहती है। जिंदगी हमेशा मौत से ज्यादा ताकतवर होती।